الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وعلی اصحابہ المکرمین وعلی اولیاء امتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما صدق اللہ العظیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، اللہ جل مجدہ کا لاکھا احسان اور شکر ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ میں اور آپ نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ کریم کے گھر حاضر ہیں۔ سو اللہ کریم میری اور آپ کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن مجید کی جو آیہ مقدسہ ابھی ہم نے تلاوت کی ہے، آئیے اس کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کیا پیغام ملتا ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، بندگی اور غلامی کا تعلق رکھتے ہیں، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، ان کے ساتھ ہوں گے۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، بس یہی ہیں وہ لوگ جو انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے، جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور وہ انعام یافتہ طبقات چار ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ یہ چار طبقات ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں، یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل خاص ہے۔ جن کو ان چار طبقات کی سنگت ملے، جن کو ان چار طبقات کی سنگت اور ان کی دوستیاں ملیں، سو اس آیہ مقدسہ میں اللہ نے پیغام کیا ارشاد فرمایا، اور اس آیہ مبارکہ کا شان نزول کیا ہے، یہ آیہ مبارکہ کب اور کیوں نازل ہوئی، اس کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
اور تفسیر ابن کثیر القرآن العظیم، ان دو ائمہ تفسیر نے اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں جو شان نزول لکھا ہے وہ کیا ہے؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتی ہیں، کہتے ہیں ایک روز آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبح و شام آپ کی مجلس میں رہتا ہوں، آپ کو دیکھتا رہتا ہوں، بھوک لگے پیاس لگے تو میں آپ کے چہرہ انور کا دیدار کرتا رہتا ہوں، اور جب شام کو میں اپنے گھر واپس چلا جاتا ہوں تو اپنے اہل و عیال میں رہ کر بیٹھ کر بھی آپ کا ہی تذکرہ کرتا رہتا ہوں، آپ کے حسن جمیل کا ذکر کرتا رہتا ہوں، تو گویا آپ کی مجلس میں رہوں تو چہرہ انور کو تکتا رہتا ہوں، اور گھر چلا جاؤں تو آپ کے ذکر سے اپنے دل کو شاد کرتا رہتا ہوں۔ اب مجھے کھٹکا لگا رہتا ہے، حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے، یہ سارا حال احوال بیان کرتا ہے، اب میرے جی میں ایک کھٹکا ہے۔ آقا وہ کھٹکا یہ کہ جب میری موت آ جائے گی اور آپ کے وصال مبارک کا جب خیال کرتا ہوں، اپنی موت کا اور آپ کے وصال مبارک کا خیال کرتا ہوں، تو جب اگلا خیال آتا ہے تو کیا دیکھتا سوچتا ہوں کہ جنت میں تو آپ کے درجات انبیاء کے ساتھ ہوں گے، آپ کے درجات انبیاء کے ساتھ ہوں گے، اور میں آپ سے بہت دور ہوں گا۔ جب یہ خیال آتا ہے تو میرا دل مغموم ہو جاتا ہے، میرا دل پریشان ہو جاتا ہے۔ آقا جنت میں تو آپ کے درجات انبیاء کے ساتھ ہوں گے، اور میں اس وقت آپ سے بہت نیچے ہوں گا، تب آپ کی زیارت کیسے کر پاؤں گا، آپ کو دیکھ کیسے پاؤں گا؟ سو آقا علیہ السلام نے صحابی کی یہ ساری گفتگو سنی، آپ خاموش ہو گئے، تھوڑا سکوت فرمایا۔ اسی خاموشی کے دوران اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، جبرائیل نے آ کر اطلاع دی، پیغام دیا، مژدہ جاں فضا سنایا۔ وہ خوشیوں بھرا پیغام کیا تھا؟ اس صحابی کی ساری بات، سارا قصہ آقا علیہ السلام نے سنا۔ سننے کے بعد حضور خاموش ہو گئے۔ اس کے ساری بات کرنے کا مدعا کیا تھا؟ آقا اب تو آپ کا چہرہ انور دیکھتا رہتا ہوں، بھوک اور پیاس مٹتی ہے، آپ کی زیارت کرتا رہتا ہوں، گھر جاؤں تو آپ کے ذکر سے دل کو شاد کرتا رہتا ہوں، جب میری موت آ جائے گی، آپ کا وصال ہو جائے گا، تب جب جنت میں آپ کے درجات تو بہت بلند ہوں گے آقا، اس وقت میں آپ کی زیارت کیسے کر پاؤں گا، اس وقت میں آپ کو دیکھ کیسے پاؤں گا؟ سو آقا علیہ السلام نے یہ سارا مدعا اس کا سنا، آپ خاموش ہو گئے۔ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، اس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی میں آتے ہیں، آقا دو جہاں کی غلامی اختیار کرتے ہیں، اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، بس یہی وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اور انعام یافتہ طبقات چار ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام یافتہ طبقات کتنے ہیں؟ چار، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ سب سے اوپر درجہ انبیاء کا ہوگا، پھر صدیقین ہوں گے، پھر شہداء ہوں گے، پھر اولیاء و صالحین ہوں گے۔ تو گویا
فرمایا یہی وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان 4 طبقات کے ساتھ ہوں گے، ان میں سے کسی کے ساتھ۔ سو فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ ساتھی کتنے ہی اچھے ساتھی ہوں گے، یہ دوستیاں کتنی ہی اچھی دوستیاں ہوں گی، یہ ہم نشین کتنے ہی اچھے ہم نشین ہوں گے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ رفاقت کتنی اچھی ہوگی، کوئی انبیاء کی رفاقت میں ہوگا، کوئی صدیقین کی رفاقت میں ہوگا، کوئی شہداء کی رفاقت میں ہوگا، کوئی اولیاء و صالحین کی رفاقت میں ہوگا۔ گویا جو جس کا پیار زیادہ ہوگا، محبت ہوگی، اس کی رفاقت و سنگت بھی انہی کے ساتھ ہوگی۔ کوئی خواجہ اجمیر کی سنگت میں ہوگا، کوئی بابا فرید کی سنگت میں ہوگا، کوئی شاہ نقشبند کی سنگت میں ہوگا، ہر کوئی اپنے اپنے سنگیوں کے ساتھ ہوگا۔ جن کی سنگتیں جتنی اچھی ہوں گی وہ اپنی ان سنگتوں کے ساتھ ہوگا۔ پھر فرمایا یہ سنگتیں کتنی اچھی ہیں، یہ رفاقتیں کتنی اچھی ہیں، یہ دوستیاں کتنی اچھی ہیں۔ سو آقا علیہ السلام کہ اس صحابی کو جو دل میں کھٹکا تھا، جو دل کی بات تھی، اس پر اللہ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی، تفسیر ابن کثیر القرآن العظیم، اس کے اندر اس آیہ مبارکہ کے شان نزول میں کئی دیگر صحابہ اکرام سے بھی اسی ایک روایت کو مختلف الگ صحابہ سے بھی لیا گیا ہے۔ سو یہ دل بستگی کیا ہے، یہ وارفتگی کیا ہے، یہ محبتیں کیا ہیں۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفۃ المسلمین ہیں اور اسلام کے آقا دو جہاں کے خلفاء میں سے پہلے خلیفہ ہیں اور اسلام کے پہلے داعی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا اس وقت 39 کے لگ بھگ لوگ ابھی مسلمان ہوئے تھے۔ اسلام کا پہلا تبلیغی تعلیمی مرکز کوہ صفا کے دامن میں واقع دار ارقم تھا۔ آقا علیہ السلام صحابہ کو، جانثاروں کو، وفاداروں کو دار ارقم میں اسلام کی تعلیمات سے روشناس فرمایا کرتے تھے۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن عرض کرتے آقا میرا جی کرتا ہے میں لوگوں کو علال اعلان کھلے عام اسلام کی دعوت دوں۔ تو ابو بکر صدیق نے حضور سے اجازت مانگی، آقا علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ ابو بکر صدیق کو مسجد میں کھڑے ہوئے علال اعلان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ لوگوں اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک رب ہے، بتوں کی پوجا پاٹ کو چھوڑ دو اور آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے نبی و رسول ہیں، ان کی تعلیم پر عمل کرو۔ سو جب آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کو بلایا تو کیا تھا، کفار، منافقین، مشرکین مکہ ٹوٹ پڑے، اتنا مارا بے ہوش ہو کر آپ زمین پر گر گئے۔ وہ آپ کو اس حال میں چھوڑ کر چلے گئے کہ شاید ابو بکر کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی ہے۔ خاندان کے لوگ آئے، اٹھا کر ابو بکر صدیق کو گھر لے گئے، گھر لے جا کر چارپائی پہ لٹایا مگر ابھی ہوش نہیں ہے۔ آپ کے والد ابو قحافہ، آپ کی والدہ، خاندان کے لوگ سرہانے بیٹھے ہیں، کب ہمارا بیٹا ابو بکر ہوش میں آئے حال احوال پوچھیں۔ مگر ابو بکر صدیق جو تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے تو کیا کہتے ہیں، ما فعل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کا کیا حال ہے، میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ جو آقا دو جہاں کا حال پوچھا تو والدہ کہتی ہے بیٹا ہمیں تیری فکر ہے، تجھے کسی اور کی فکر ہے، ہمیں تیری لگی ہے، تجھے کسی اور کی لگی ہے، ہمیں نہیں معلوم تیرا دوست کون ہے، تو کس کا پوچھتا ہے۔ سو ابو بکر صدیق نے کہا امی جان پڑوس میں ام جمیل بنت خطاب، یہ حضرت عمر فاروق کی ہمشیرہ ہیں،
ان کا گھر تھا، کہنے لگی ان سے پوچھ کے آؤ۔ تو والدہ ماجدہ گئی، جا کے پوچھا ام جمیل سے، میرا بیٹا ابو بکر اپنے محبوب کا پوچھتا ہے۔ مگر اس وقت ام جمیل کو بھی اپنا ایمان خفیہ رکھنے کا کہا گیا تھا، اعلان لوگوں کے سامنے ابھی وہ وقت نہیں تھا کہ لوگوں کو بتاتے پھریں ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا۔ ابو بکر صدیق کی والدہ جب پوچھنے گئی تو انہوں نے بھی انکار کر دیا، کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ کون ابو بکر اور کون ابو بکر کا دوست۔ سو کہتے ہیں اچھا میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ جب ساتھ گئی ابو بکر صدیق کے پاس پہنچی، ابو بکر صدیق نے پھر وہی پوچھا، ما فعل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ تو ام جمیل کہنے لگی ہوا سالم صحیح، وہ صحیح و تندرست ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک ان آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ نہ کر لو صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک ان آنکھوں سے دیدار نہ کر لوں۔ سو ابو بکر صدیق کی والدہ نے ابو بکر کو اٹھایا، اٹھا کر کندھوں کا سہارا دیا، ابو بکر صدیق ساتھ چل پڑے۔ آقا دو جہاں کی مجلس میں جب پہنچے دار ارقم میں، ابو بکر کو جب حضور نے دیکھا تو آقا علیہ السلام نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی، اٹھ کے آگے بڑھے اور ابو بکر کے رخسار پر بوسے دینے لگے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر صدیق کے رخسار پر آقا دو جہاں بوسے دینے لگے۔ حضور نے ابو بکر صدیق کو گلے لگا لیا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں ہاں اللہ کی عزت کی قسم، جب تک دیدار مصطفیٰ نہ ہو جائے تب تک ہمیں کچھ کھانے کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، بندگی اور غلامی کا تعلق اختیار کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ لوگ ہوں گے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پھر کیا ہے، آقا علیہ السلام نے ایک مجلس میں عرض، حضور نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں، مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں، ایک خوشبو اچھی لگتی ہے، دوسرا نیک خاتون اچھی لگتی ہے، تیسرا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ فرمایا، ابو بکر صدیق نے عرض کی آقا ہاں میری پسند اور میری دل بستگی کی چیزیں بھی 3 ہیں۔ اب اپنی اپنی پسند دیدہ چیزوں کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں آقا مجھے بھی 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں، ایک یہ میری بیٹی عائشہ ہو آپ کے نکاح میں آئے اچھا لگتا ہے، دوسرا یہ کہ چہرہ مصطفیٰ ہو، ابو بکر کی نگاہیں ہوں، میں اپنے محبوب کے چہرہ انور کو دیکھتا رہوں، کوئی دیکھنے والا تیسرا نہ ہو۔ تیسری جو مجھے چیز اچھی لگتی وہ یہ کہ میرا مال ہو، آپ کے قدم ہوں، آپ کے حکم پر سارا مال آپ کے قدموں پر نچھاور کر دوں۔ سو ابو بکر صدیق کی یہ چاہتیں تھی، یہ دل بستگی کا عالم تھا کہ پھر جب انسان خلوص نیت کے ساتھ نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہے، جب بندہ خلوص نیت کے ساتھ نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہے تو پھر وہ ذات کریمانہ ان خواہشات کو پورا کرنے کا انتظام بھی فرماتی ہے۔ مگر خلوص نیت کے ساتھ نیک خواہشات کا اگر انسان اظہار کر دے تو پھر اللہ کی بارگاہ سے وہ پوری بھی ہوتی ہیں۔ ابو بکر صدیق کی خواہش کیا تھی؟ آقا میرا مال ہو، آپ کے حکم پر آپ کے قدموں پر نچھاور کر دوں، یہ اچھا لگتا ہے۔ آقا چہرہ مصطفیٰ ہو، نگاہ ابو بکر کی ہو، کوئی دوسرا تکنے والا نہ ہو۔ اور تیسری خواہش یہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہو، آپ کے نکاح میں آئے۔ تو یہ خلوص نیت کے ساتھ نیک خواہشات کا اظہار تھا،
اس ذات کریمانہ نے ابو بکر صدیق کی یہ خواہشات بھی پوری کر دیں۔ مگر وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، بندگی و غلامی کا تعلق رکھتے ہیں، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور یہ رفاقتیں کتنی اچھی ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا وقت ہے، وقت کے امیر المومنین ہیں، گلیوں کے اندر چکر لگا رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، پہرا دے رہے ہیں۔ اچانک ایک گھر سے آواز آتی ہے، ایک خاتون جو دیا کی روشنی میں چرخا کاٹ رہی ہے، ساتھ کچھ اپنی زبان میں شعر پڑھ رہی ہے۔ وہ شعر کیا تھے؟ صلی علیہ الطیبون الاخیار، صلی علیہ الطیبون الاخیار، هل تجمعنی حبیب الدار۔ سو وہ خاتون شعر بھی پڑھ رہی تھی اور ساتھ سوت بھی کاٹ رہی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آواز پڑی، آپ دروازے کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو گئے کہ وہ خاتون کیا پڑھ رہی ہے، شعر کیا تھے، خاتون پڑھ کیا رہی تھی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے تمام ماننے والوں کی طرف سے سلام ہو۔ محمد مصطفیٰ پر اللہ کے تمام ماننے والوں کی طرف سے سلام ہو۔ آپ راتوں کو جاگنے والے، شہری کے وقت قیام کرنے والے تھے۔ کاش موت نے تو آنا ہے، موت نے تو آنا ہے، اس کے اسباب متعدد ہیں، بے شک موت آ کر رہے گی، مگر کہتی ہے کاش مجھے معلوم ہو جائے، حل تجمعنی حبیب الدار، کل قیامت کے دن آقا دو جہاں کے پڑوس میں مجھے جگہ ملے گی کہ نہیں ملے گی، مجھے معلوم ہو جائے کہ حضور کے پڑوس میں مجھے جگہ ملے کہ نہ ملے۔ سو عمر فاروق نے دروازے پر دستک دی، خاتون نے پوچھا کون؟ آپ نے کہا عمر۔ وہ خاتون کہنے لگی رات کے اس وقت میں عمر کو یہاں کیا کہا؟ تو عمر فاروق نے کہا اماں دروازہ کھولو، تجھے کوئی فکر نہیں۔ خاتون نے دروازہ کھولا، آپ زمین پر اس کی چٹائی پر بیٹھ گئے، کہتے ہیں اماں وہ شعر دوبارہ پڑھ، اور جس مبارک اجتماع میں تو اس مبارک اجتماع میں حضور کے پڑوس میں جگہ حاصل کرنے کی دعا کر رہی تھی، اس مبارک اجتماع میں مجھ عمر کو بھی شامل ہونے کی دعا کر دے، عمر کے شامل ہونے کی بھی دعا کر دے۔ اس خاتون نے وہی شعر پھر دوبارہ دہرائے۔ عمر فاروق زارو قطار دیر تک روتے رہے۔ پھر قاضی سلیمان منصور پوری نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اس واقعہ کے بعد عمر فاروق کئی دن صاحب فراش رہے، بخار آ گیا، آقا دو جہاں کی یاد جو آ گئی، حضور کی یاد میں ماہیے بے آب کی طرح تڑپنے لگے، اس یاد نے اتنا ستایا کہ یاد میں بخار آ گیا، کئی دن تک بیمار رہے، صحابہ تیمارداری کے لیے آتے رہے۔ اور پھر قاضی سلیمان منصور پوری نے لکھا عمر فاروق کا وصال بھی اسی مغموم زدہ حالات کے اندر ہوا۔ یہ عشق تھا، یہ محبت تھی۔ اسی کو فارسی کے ایک شاعر نے کہا ہے نا، فارسی کے ایک شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، وہ کہتے ہیں اے ناداں طبیب از سر بالین من، اے ناداں طبیب از سر بالین من، درد مند عشق را دارو بجز دیدار نیست۔ میں بیمار ہوں، میں چارپائی پہ لیٹا ہوں، مگر اے ڈاکٹر میرے سرہانے سے اٹھ جا، اے ڈاکٹر طبیب میرے سرہانے سے اٹھ جا، میں درد مند عشق ہوں، میں درد مند وصال ہوں، جس بیماری کا میں مریض ہوں وہ بیماری دوائی دارو سے نہیں جائے گی سوائے دیدار کے، جس بیماری کا
میں مریض ہوں، وہ دوائی دارو سے جانے والی نہیں، سوائے دیدار مصطفیٰ کے، آقا دو جہاں کا دیدار ہوگا تو یہ بیماری بھی چلی جائے گی۔ سو فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، کہا مانتے ہیں، بندگی اور غلامی کے تعلق میں زندگی گزار دیتے ہیں، قیامت کے دن ان کو ان چار طبقات کی سنگت ملے گی، انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں جب صحابہ کو خطبہ دیا کرتے تو کھجور کے خشک تنے کے ساتھ لگ کر حضور خطبہ ارشاد فرمایا کرتے۔ پھر حضور کے صحابی نے ایک ممبر بنوا دیا 3 درجوں والا، حضور پھر اس ممبر پہ بیٹھتے اور وہ جو کھجور کا خشک تنا تھا اس کے ساتھ پہلے حضور کا کندھا لگتا تھا، اب حضور نے ممبر پہ بیٹھنا شروع کیا، اس خشک تنے نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں، کسی کے رونے کی آواز آئی، دائیں بائیں دیکھا، ہم میں سے تو کوئی نہیں رو رہا، جب تنے کی طرف دیکھا تو یوں لگا اوپر سے نیچے تک وہ خشک تنا اپنے ہی آنسوؤں میں بھیگ چکا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میرے کندھے کے مس ہونے نے اس خشک تنے کو بھی جان عطا کر دی، خشک تنے کو بھی جان عطا کر دی۔ وہ اس طرح رو رہا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ دودھ نہ ملے تو روتا ہے۔ کل ائمہ حدیث نے اس بیان کو لیا، امام بخاری، امام مسلم لکھتے ہیں آقا علیہ السلام ممبر سے اتر کر کھجور کے خشک تنے کو دونوں بازوؤں میں لے کر اوپر ہاتھ رکھا، کہتے ہیں اس طرح روتا روتا چپ کر گیا جس طرح بچے کو ماں دودھ دے تو بچہ چپ کر جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام، مولانا روم نے اپنی مثنوی میں لکھا، اس پورے واقعہ کو لکھ کر آقا علیہ السلام اس سے مخاطب ہوئے، کھجور کے خشک تنے سے مخاطب ہوئے۔ حضور نے فرمایا اے کھجور کے خشک تنے بتا کیا کہتا ہے؟ سو اللہ نے اس کو زبان دے دی، اس کو زندگی عطا ہوئی۔ اس نے عرض کی آقا پہلے تو آپ کا کندھا میرے ساتھ لگتا تھا، اب آپ کا بیٹھنا ادھر ہو گیا، سو میں ہجر و فراق میں اب رو رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا بتا تجھے اپنے دست مبارک سے دنیا میں لگا دیں تو کائنات کے لوگ تیرا قیامت تک پھل کھائیں، اور اگر تو کہے تو تجھے دفن کر دیں، جنت کے اندر جنتی لوگ تیرا پھل کھائیں۔ اس نے کیا جواب دیا؟ مولانا روم نے اپنی مثنوی میں لکھا، اس نے جواب کیا دیا آقا علیہ السلام کو؟ اس کھجور کے خشک تنے نے کہا آقا میں دنیا کی زندگی نہیں چاہتا، میں دنیا کی زندگی نہیں چاہتا، مجھے دفن کر دو تاکہ پھر دوبارہ اٹھوں اور قیامت کے دن جنت کے اندر جنتی لوگ میرا پھل کھائیں۔ سو آقا علیہ السلام نے کھجور کے خشک تنے کو دفن کر دیا۔ مولانا روم نے یہاں ایک پیغام دیا ہے، انہی الفاظ پر پیغام دینا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اے بندے، انسان تو بھی کھجور کے خشک تنے کی طرح ہو جا، کھجور کے خشک تنے کی طرف ہو جا، جس نے دنیا کی زندگی نہیں مانگی، آخرت کی زندگی مانگی۔ اسے بھی معلوم تھا کہ یہ زندگی چند روزہ ہے، نہ جانے کب بلاوا آ جائے، کب اس کی طرف سے بلاوا آ جائے، اور پھر وہ آخری زندگی لمبی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جس کا مرنے کے بعد آغاز ہو جائے گا۔ سو دوستان محترم، اگر قیامت کے دن انبیاء کی سنگت اور رفاقت چاہتے ہیں تو دنیا کی زندگی ہے اپنے آپ کو سنوارنے کی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی اور غلامی کے اندر آنے کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی
میرا محی الدین محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں، اپنے مریدین کو نصیحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں اس طرح دے دو، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں اس طرح دے دو جس طرح مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جس طرح مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ مردے کو غسل دینے والا مردے کو جس طرف کر دے، جیسے پٹخ دے، جیسے اوپر نیچے کرے، مردے کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، بلا تشبیہ بلا مثال۔ پیران پیر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی غلامی و بندگی میں اس طرح دے دو جس طرح مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ سو بندگی اور غلامی کا یہ وہ مقام ہے جہاں جا کر انسان کامیاب زندگی بسر کرنے کا آغاز کرتا ہے۔ سو فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ رنگتیں، یہ سنگتیں، یہ رفاقتیں، یہ دوستیاں کتنی اچھی ہیں۔ شاہ سلیمان تونسوی، جسے پیر پٹھان کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالی علیہ سے خلافت لی، چشتی سلسلہ کے بہت مشہور ولیوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ تونسا کے رہنے والے تھے، بہت بڑے علاقے کے ذمہ دار بھی تھے، رئیس بھی تھے، نواب بھی تھے، مگر ولایت کے اندر بھی مقام کل رکھتے تھے۔ یہ اپنے علاقے میں، اپنے رقبے میں انہوں نے ایک ملازم رکھا ہوا تھا جو رات کو رقبے میں چکر لگاتا، گشت کرتا، پہرا دیتا تاکہ کوئی چور نقصان نہ کر جائے۔ کئی دن ہوئے، روزانہ چور پٹھے چارہ چوری کر کے لے جاتے، کبھی کپاس، کبھی گنا، جو فصل ہوتی چوری ہو جاتی۔ ایک روز پیر پٹھان کہتے ہیں اچھا آج تم گھر میں رہو، میں آج رقبے میں جا کر پہرا دیتا ہوں، میں دیکھتا ہوں بھلا کون چور ہے۔ آپ نے مسلح اٹھایا، قرآن ساتھ لیا، لوٹا لیا، پانی لے کر اپنے رقبے میں چل بسے۔ رات وہاں گزاری، مسلح بچھا کر اللہ اللہ کرنے لگ گئے۔ رات کو وہی چور پھر آ گیا جو روزانہ آتا تھا، جو روزانہ آتا تھا وہی چور پھر آیا، چوری کرنے لگا۔ تو پیر پٹھان نے اپنے الفاظ میں پوچھا، پیر پٹھان نے اپنی زبان میں پوچھا، شاہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ تعالی وہ پوچھتے ہیں وہ کیڑا ہیں؟ کیا پوچھا؟ وہ کیڑا ہیں؟ پیر پٹھان کے پوچھنے پر چور نے کہا محمد، اس کا نام محمد تھا۔ اس نے اپنی زبان میں کہا کیا؟ محمد۔ سو پیر پٹھان نے کہا اچھا جے محمد ہے تے چرا ونج۔ اللہ اللہ، جے محمد ہیں تو چرا ونج۔ کیا مطلب تھا؟ اگر محمد ہیں تو چرا لیں۔ واہ واہ، اس کا نام آقا دو جہاں کی نسبت پر تھا۔ آپ نے پوچھا کیڑا ہیں؟ انہیں کیا محمد؟ دیہاتی آنا، دیہاتی ان پر جاہلا آدھا محمد۔ آپ مچل گئے، عشق میں آ گئے، آپ کے دل پر اس کی بات اثر کر گئی۔ آکھن لگے جے محمد ہیں تے چرا ونج، جے محمد ہیں تے چرا ونج، محمد دے نام تو سب کچھ قربان کر دا، محمد دے نام تو سب کچھ قربان کر دا۔ وہ جس کو کسی نے کہا چاہتے ہو اگر نکھرا ہوا فردا کا رنگ، چاہتے ہو اگر نکھرا ہوا فردا کا رنگ، فردا کہتے ہیں جہان کو، چاہتے ہو اگر نکھرا ہوا فردا کا رنگ، سارے عالم پہ چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ، حضور کے گنبد کا رنگ چھڑک دو، اپنے اوپر آقا دو جہاں کے گنبد کا رنگ چڑھا لو، حضور کی محبت کا رنگ چڑھا لو، زلفوں کے اسیر ہو جاؤ، چہرہ والضحیٰ کے گن گایا کرو۔ اور پھر جب حضور کا کرم ہو جائے، حضور کی محبت آ جائے، تو پھر اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کی رفاقتیں اچھی ہوں گی، یا انبیاء کی سنگت میں ہوں گے، یا صدیقین کی سنگت میں ہوں گے، یا شہداء و صالحین کی سنگت میں ہوں گے۔ سو آئیے دوستان محترم، اگر اپنی رفاقتیں اچھی کرنا چاہتے ہو، اگر اپنی سنگتیں اچھی کرنا چاہتے ہو، اور اگر قیامت کے دن آقا دو جہاں کی شفاعت کبریٰ سے فیض یاب ہونا چاہتے ہو، تو یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے۔ ابھی سے کسی اللہ کے ولی سے کسی نے پوچھا حضور آپ کی عمر کتنی ہے، حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے میری عمر 13 سال، داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے، مگر کہتے کیا میری عمر 13 سال۔ مریدین نے پوچھا حضور آپ کی عمر تو 80-85 کے لگ بھگ لگتی ہے، آپ کہتے عمر 13 سال۔ فرمایا عمر وہی جو اللہ اور اس کے رسول کی بندگی میں بیت جائے، عمر وہی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں بیت جائے، جو ان کی فرما برداری کے سوا ہے وہ کہتے ہیں وہ عمر ہی نہیں ہے، وہ تو رائے گاں ہے، وہ وقت ہی نہیں ہے، وقت وہی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں بیت جائے۔ سو جوانوں، آپ کے من کی دنیا پر دستک اور پیغام یہ کہ غفلت کو چھوڑ دو، اللہ اور اس کے رسول کی بندگی اطاعت و فرما برداری میں آ جاؤ، غفلت کو چھوڑ کر پھر سے مستعد ہو جاؤ، اور اپنی چند روزہ زندگی کو بلاوے کے آنے سے قبل خود کو تیار کر لو، تاکہ قیامت کے دن اچھی سنگتوں رفاقتوں کا سہارا ملے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔